کے آغوش میں پہنچ گیا تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کے جانب اور ایک پاؤں کے جانب۔ دونوں کی نگاہیں سرخ تھیں، دونوں کے ہاتھ میں کوڑا تھا، دونوں کے ہاتھ میں کوڑا تھا، دونوں کی نگاہیں سرخ تھیں۔ دونوں نے سخت لہجے میں مجھ سے بات کیا، مجھ کو جگایا اور جگا کر یوں کہا، ارے بیوقوف، کم بخت مردود، اللہ کی نعمت رکھی ہوئی ہے اور بغیر کھائے ہوئے سو رہے ہو، اٹھ مردود، پہلے کھانا کھا، پہلے کھانا کھا۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، دونوں کے ہاتھ میں کوڑا بھی تو تھا، گرج تھا دونوں کے ہاتھ میں، مرتا کیا نہ کرتا، مجبوری میں اٹھ کے ہم رات میں کھانا۔ جب اس نے کہا کہ رات ہی میں کھا لیے تو دونوں نے کہا، ارے اللہ کے بندے، جب فرشتے تم کو کھانے پر مجبور کر رہے تھے تو تمہارے دائیں اور بائیں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، کہیں دور میں تھے، دائیں بائیں نے سوئے ہوئے تھے، تو تم نے ہم دونوں کو کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا، ارے اللہ کے بندے، جب فرشتے ہمیں مجبور کر رہے تھے تو ہم نے اتنے زور سے شور مچایا کہ میرے شور کی آواز قبرستان کے مردوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن تم میں سے ایک کوہ طور پہ تھا اور دوسرا چوتھے آسمان پر تھا۔ تو چوتھے آسمان پر پہنچ کر تقریر سنیے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ چوتھا آسمان پر زمین پہ رہ کے سنیے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ ماشاءاللہ سب زمیندار لوگ اور زمین پر رہ کر انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ، اور جو باتیں کہی جائیں گی اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اگر عمل کے ارادے سے سنیں گے تو آپ کا یہ جلسہ کامیاب۔ یہ دیکھیے، 4 حفاظ میرے دائیں جانب ہیں اور 3 حفاظ میرے بائیں جانب ہیں، 4 اور 3 7، یہ 7 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ یہ خوش نصیب حفاظ ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچے مدرسے کے اندر پڑھیں گے، میرے بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ادارے کے میں ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وارث علی گنج کے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے میں تمام ایک نوجوان اور ایک بزرگ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بابرکت اجلاس میں شرکت کی۔ آج کے اس جلسے کا تعلق، آج کے اس جلسے کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر جتنے صحیفے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں یہ کتاب کے شکل میں آئی، بعد میں یہ بکھر گئی۔ قرآن کریم یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا، یہ بکھر کر آیا۔ کبھی ایک سورت آئی، کبھی سورت کا ایک حصہ آیا، کبھی سورت کی ایک آیت آئی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، یہ بکھر کر کے آئی۔ لیکن ایسا یہ جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ بکھر نہیں سکتا۔ مجھے یاد آیا یورپ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، انہوں نے ایک موقع پر ایک بین المذاہب کانفرنس منعقد کی۔
مقصد یہ تھا کہ آپس میں مختلف مذاہب کے درمیان جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بین المذاہب کانفرنس منعقد کیا اور اس میں ایک یہودی رہنما کو بلایا، ایک عیسائی پیشوا کو بلایا اور ایک مسلمان پیشوا کو بلایا، اور جج مقرر ہو گئے۔ انہی تینوں کو کیوں بلایا؟ مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انہی تینوں کو کیوں بلایا؟ انہی تینوں کو اس لیے بلایا، مذہب وہ کہلاتا ہے جو آفاقی ہو، جو آسمانی ہو۔ چونکہ یہ تینوں مذہب آفاقی ہیں اس لیے ان تینوں کو بلایا، اور ایک بعد دیگرے جج نے تینوں سے سوال کیا۔ سب سے پہلے یہودی سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارا مذہب کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ عیسائی سے بھی یہی سوال کیا، مسلمان سے بھی یہی سوال کیا۔ یہودی نے جواب دیا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، وہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، وہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ جج نے پوچھا یہ بتاؤ ابھی کس کا دور چل رہا ہے؟ ابھی کس کا دور چل رہا ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا دور ہے، عیسائی نے کہا ہمارا دور ہے، مسلمان نے کہا جی نہیں ہمارا دور ہے۔ جج نے کہا کہ سنو، دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں، دعویٰ تو تینوں کا ہے کہ ہمارا دور ہے، لیکن وہی دعویٰ قابل قبول جس کے پاس دلیل ہوگی۔ پیغمبر آئے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغمبر کو جو معجزہ ملا، پیغمبر کے رخصت ہونے کے ساتھ اگر ان کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا تو ان کا دور ختم، اگر ان کا معجزہ باقی ہے تو ان کا دور بھی باقی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وارث علی گنج کے مسلمانوں، اے میرے نوجوانوں، یہ بتاؤ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو عصا تھا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر کسی کو مل جائے تو بتاؤ کیا سمندر پہ رستہ بن سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل جائے تو کیا وہ پوری دنیا میں حکومت کر سکتا ہے؟ ہوا کے دوش پہ وہ سفر کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر میں اب رستہ نہیں بن سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل جائے تو اب اس کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی۔ یہودی بھی خاموش، عیسائی بھی خاموش، مسلمان اس نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا، سینے سے لگایا، قرآن کو ہاتھ میں یوں اٹھایا اور کہا کہ جج صاحب سنیے، یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے، جو کل بھی اثر رکھتا تھا، جو آج بھی اثر رکھتا ہے، جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا، جو آج بھی تاثیر رکھتا ہے، جو کل بھی دلوں کو بدلتا تھا، جو آج بھی دلوں کو بدلتا ہے، جو کل بھی دلوں کو سنوارتا تھا، جو آج بھی دلوں کو سنوارتا ہے، جو کل بھی دلوں کو نکھارتا تھا، جو آج بھی دلوں کو نکھارتا ہے، جس کے پڑھنے والے کل بھی لاکھوں تھے، جس کے پڑھنے والے آج بھی لاکھوں ہیں، جن کے حفاظ کل بھی لاکھوں تھے، جن کے حفاظ آج بھی لاکھوں ہیں، جس کتاب کی حفاظت کل بھی ہو رہی تھی، جس کتاب کی حفاظت آج بھی ہو رہی ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے، ہر صبح قیامت تک یہ معجزہ ہے۔ آج کے اس جلسے کی نسبت اسی کلام مقدس سے ہے، آج کے اس جلسے کی نسبت اسی کلام مقدس سے ہے۔ یہ وہ حفاظ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا۔ میرے دوستو آئیے تھوڑی سی اور میں عظمت قرآن ہی پہ گفتگو کر لوں۔ جلسے کا عنوان بھی ہے، جلسے کی مناسبت بھی ہے، اور یہ حفاظ بھی تشریف فرما ہے۔ ان حفاظ کرام کی نسبت سے میں تھوڑی سی اسی عنوان کو اور میں تھوڑا سا پھیلا کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جتنے اللہ کے پیغمبر
اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کیسا عطا فرمایا؟ وہ پیغمبر جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کے تقاضے کا لحاظ سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اس وقت جو ہے جادوگری کا زمانہ تھا۔ جادوگر جادوگری دکھلایا کرتے تھے، مدرسوں کے اندر جادوگری سکھلائی جاتی تھی، جادوگر اپنا کرتب دکھلایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ اس زمانے کے تمام جادوگر حیران رہ گئے۔ ایک طرف فرعون ہے، فرعون کا تخت لگا ہوا ہے، فرعون اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہے، براجمان ہے۔ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف اس کے لشکر ہے، ایک طرف اس کے رعایا ہے، ایک طرف فرعون کا بلایا ہوا وہ تمام جادوگر ہے، اور ہزاروں اونٹ پر لد کر کے جو رسیاں لائی گئی تھی وہ تمام رسیاں ہیں، وہ تمام اونٹ ہیں، وہ تمام رعایا ہیں، وہ تمام لشکر ہیں۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرعون کے حکم سے جب جادوگروں نے وہ رسیاں جو اونٹ پر لاد کر لائی گئی تھی وہ رسیاں جب زمین پر ڈال دی تو وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر لی، وہ رسیاں سانپ بن گئے، وہ رسیاں سانپ دکھنے لگی۔ اللہ کا کلیم ایک طرف، اللہ کا کلیم ایک طرف، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ایک طرف ہیں۔ اللہ کے کلیم نے جب یہ دیکھا کہ وہ ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اے اللہ یہ رسیاں بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اب میں اپنی عصا ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گا۔ اے اللہ جادو اور معجزے میں فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جادو اور معجزے میں فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے کلیم آپ اپنی عصا ڈالیے، ابھی جادو اور معجزے میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا ڈالتے ہیں، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں وہ عصا جو ہے وہ اژدہے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، جو ہی اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی وہ اژدہا بنا، اور اس نے ایک ہی نوالے میں وہ تمام رسیاں جو سانپ کی شکل اختیار کی تھی ایک نوالے میں سب کو نگل دیا، ایک نوالے میں سب کو نگل دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایک نوالے میں سب کو نگل دیا۔ وہ جادوگر سب کے سب وہ جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ ساری دنیا کے جادوگر جو اس زمانے میں موجود تھے وہ جادوگر ایک طرف اور اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک طرف۔ اللہ نے ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ سارے جادوگر حیران رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا دور تھا، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ مرحمت فرمایا کہ اس زمانے کے تمام ڈاکٹر اور اس زمانے کے تمام اطباء حیران رہ گئے۔ مادر زاد نابینا جو پیدائشی نابینا، پیدائشی نابینا، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، پیدائشی نابینا کے آنکھ میں چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ اسے بینائی عطا فرمائے۔ ہے کوئی ڈاکٹر پیدائشی نابینا کو بینا کر دے، اس کی روشنی واپس کر دے؟ برس کا مریض، کوڑھ کا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے شفا مل جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھی شفا دے دے،
डॉक्टर से भी भरोसा कोड़ के मरीज ठीक हो जाए। लेकिन सुनिए, अल्लाह ने अपने पैगंबर को वो मौजज़ा दिया कि सारी दुनिया के डॉक्टर मिल करके और उसका जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने कुरान करीम में भी इसको बयान फरमाया, व उहयिल मौता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर मिल जाए, बताइए वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया, सारी दुनिया के डॉक्टर और सारी दुनिया के अतिब्बा और सारी दुनिया के हुक्मा हैरान रह गए। अब बारी आई मेरे आका की, अब बारी आई मेरे आका की। मेरे आका शान वाले पैगंबर, तख्तो जमाल वाले पैगंबर, बख्तो अकबाल वाले पैगंबर, तख्तो ताज वाले पैगंबर, मेरा पैगंबर, खातमुन नबिय्यीन पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, शफीउल मुज़निबीन पैगंबर, राहतुल लिल आशिकीन पैगंबर, मेरा पैगंबर, ताहा व यासीन पैगंबर, इमामुल अंबिया, हादिए शुबुल, दो जहां के सरदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। उस वक्त किस चीज का दौर था? फसाहत और बलागत का दौर था, फसाहत और बलागत का दौर था। अरब अपने सामने पूरी दुनिया को अजम कहते थे, अजम के माने गूंगा। अरब अपने सामने पूरी दुनिया को गूंगा तस्वुर करते थे और जुबान में वो ताकत थी। अल्लाह अल्लाह, क्या जुबान के अंदर वुसअत थी, जुबान की वुसअत। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, उलमा तवज्जो फरमाए, जुबान की वुसअत देखिए, जुबान की वुसअत देखिए। जंगल के दरिंदे शेर के लिए, जंगल के दरिंदे शेर के लिए 500 नाम, जंगल के दरिंदा शेर के लिए 500 नाम। सर के बाल का अलग नाम, पलकों के बाल का अलग नाम, अबरू के बाल का अलग नाम, लबों के बाल का अलग नाम, दाढ़ी के बाल का अलग नाम, इंसान के जिस्म के बाल का अलग नाम, जानवर के बाल का अलग नाम, ऊंट के बाल का अलग नाम, दुम्बे के बाल का अलग नाम, बकरे के बाल का अलग नाम। उठाइए लिसानुल अरब, पढ़िए लिसानुल अरब। दुख, दर्द, तकलीफ, गम, इसके लिए 4000 नाम। फसाहत और बलागत और जुबान की वुसअत और जुबान की ताकत। 12:30 बजे के बाद 1 बजे रात, जब रात के 1 बज रहे हो, उस वक्त इसको समझाना आसान नहीं है। लेकिन आपकी जो तवज्जो है, आपकी तवज्जो की वजह से मैं इसे छेड़ता हूँ। और सुनिए, जुबान की ताकत और जुबान फसाहत और बलागत और जुबान की वुसअत और जुबान की ताकत देखिए। 2 कौम में झगड़ा हो गया, और से सुनिए, वारिस अली गली के लोगों, ये हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, 4 इधर है, 3 इधर है, और हम सब के सरों के ताज आज के इस इदारे के जिम्मेदार नाज़िम आला हजरत कारी उस्मान गनी दामत बरकातहुल आलिया, इन्होंने मुझे पहाड़िया में जब ये रहते थे 2 मरतबा इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। मैंने इनके 3 मरतबा मैंने इनके हुस्न इंतजाम को वहाँ पर देखा था। इन्होंने उस इदारे को जो तरक्की दी थी, अपने दौरे निजामत में नाचीज में अपनी निगाहों से उसको देखा। इनके सलीक़े को, काम करने के अंदाज को, इनके इखलास को, इनकी मेहनत को मैंने अपनी निगाहों से देखा है। उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमीम, बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे उस्ताद हजरत कारी उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को हजरत कारी साहब ने अपने उस इजलास में बुलाया था। और कारी साहब वहाँ तशरीफ लाए थे और इनकी किताब, जो तजवीद की किताब जिसका भी ये जिक्र कर रहे थे, उस किताब का इजरा इन्होंने करवाया। जी, ये शख्सियत यहाँ बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए, 2 कौम में झगड़ा हुआ, दोनों बादशाह के दरबार में फैसला कराने के लिए आए।
दोनों के तरफ से वकील। अभी हम लोग को झगड़ा हो जाए तो कोर्ट पहुंचते हैं कि नहीं, तो अपना वकील लेकर जाते हैं, वैसे जाते हैं वकील। दो कौम है, आपस में झगड़ा हुआ है, दोनों की तरफ से वकील। एक तरफ से जो वकील गया था, उस वकील का नाम था हारिस बिन हिल्लिजा। क्या नाम था? हारिस बिन हिल्लिजा। 12 बजे रात के बाद ये नाम बोला जाएगा मुमताज साहब, हारिस बिन हिल्लिजा। बादशाह ने देखा इनके चेहरे पर सफेदी का रंग, ये बरस का मरीज था। बादशाह ने कहा कि सुनो, मुझे इसके चेहरे को देख करके मतली आती है, मेरी तबीयत के अंदर जो है, मेरी तबीयत बिगड़ने का खतरा है, मुझे मतली आ रही है, कहीं मेरी तबीयत बिगड़ न जाए। ठीक है, ये तुम्हारा वकील है, ये तुम्हारे केस की पैरवी करेगा, तुम्हारे मुकदमे की पैरवी करेगा, लेकिन मेरे सामने खड़ा होकर के नहीं करेगा। सामने पहले चादर डाल दो, पर्दा करो, और ये पर्दे के पीछे से पैरवी करेगा, पर्दे के पीछे से वकालत करेगा। हारिस बिन हिल्लिजा कहते हैं कि अभी मैंने मुकदमे की पैरवी शुरू नहीं की, जिस बादशाह को मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, वो मेरे हक में फैसला करेगा। मेरा चेहरा पसंद नहीं है, वो मेरे हक में फैसला क्या करेगा? लेकिन उसके पास जुबान की कुव्वत थी, उसके पास जुबान की ताकत थी, उसके पास फसाहत और बलागत की ताकत थी। उसने अपने दिल में कहा, ए हारिस,